ایک تیسرا شہزادہ بھی ہے اور اس کا نام بھی محمد ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ شہزادہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی واضح جو آیات احکام ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ رہا, جو میں کہہ سکتا ہوں. کیا کوئی اسلامک ورلڈ کا اسکالر ہی نہیں بتا رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اظلم ممن منع مساجد اللہ ہے ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها. اتنی بڑی اس میں آگے وارننگ دی گئی, عذاب عظیم کہا ہے. یہ میرا سوال ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت مشکل پڑ رہی ہے اس وقت جنرل مسلم تھاٹ کی اور ان کے مطابق تھنکرس کی. ممالک کی جو مطلب یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, بس ہمارا جو اپنا انٹلیکچوئل پیٹرن ہے پاکستان کا, یہ سب سے بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو ہم نے باقی دنیا نے 70-80 سال میں جو پروگریس کی ہے, پرٹیکولرلی دی ٹاپ موسٹ انٹلیکچوئل میٹرز اور خاص طور پہ سائنسز میں, تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کہیں کہیں انڈیویجول مائنڈ جو ہے موجود ہے مملکت کے غیر پاکستان میں, مگر اوور آل سب سے بڑا جو ایک ذہنی معیار قائم ہے وہ پاکستان میں ہے. مگر اس کا سارے کا سارا رخ جو ہے غیبت اور خوشامد پہ لگا ہوا. یہ جب ہم اپنے ریلیجس پیٹرن کو دیکھتے ہیں, ناٹ اے سنگل پیٹرن از ورکنگ ان فیور آف گاڈ اور پروفٹ, اور لگتا ایسے ہے کہ یہ تمام عالم اسلام مل کر مغرب سے اتنا انفیریئر فیل کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو 80% جو اب آ رہے ہیں سسٹمز آ رہے ہیں مذہبی, میں غیر مذہبی نہیں کہتا, وہ بھی انہی کے کہے سنے سے آ رہے ہیں. CIA ایجوکیٹڈ ہے, آپ کا MI6 کی روایت کردہ ہیں, اور یہ بہت بڑا ابھی جو خبت پیدا ہوا ہے عرب کے شہزادوں میں. اور اس سے آگے بڑھ کر جب ایک شخص نے عربی شہزادے سے پوچھا اور اس سے کہا کہ وی کانکرڈ, اب میرے جیسا مسلمان ہے تو لوگ فرض کو میں سے مسلمان سمجھ کے کہتا ہوں, میں سے کہتا ہوں میرے جیسا مسلمان جو نہ شہزادہ ہے نہ کوئی امیروں میں سے ہے, جو جنرل سا بندہ, تو ہم نے کہا ہم نے یروشلم کو فلاں سن میں فتح کیا. کہتا ہے ناٹ یو, وی عربس. اب یہ چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں, میں التغرل پہ فخر کرتا ہوں, مگر کیا مجھے یہ الاؤ کیا جائے گا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی التغرل تو ایک ہے, چھوٹا سا ہندو ہے, جو جب سے اسلام بنا ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہندوز ہیں. اب اگر پوری ہسٹری بھی آپ دوسروں کی پرول ہے تو کہیں نیلسن, کہیں کلائیو, اور یہ 5-4 نظر آئے گے. whereas we started, ہم نے بلا شبہ اتنے بڑے ہیروز پیدا کیے, ایک نہیں ہزار رہا ایک وقت میں پیدا, مگر وہ مسلمان. جب ہمارا تشخص اسلام کا یا مسلمان ہونے کا ختم ہو جائے گا تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ہمارے علماء کا کہیں قصور تو سارا علماء کا اور ان دانشوروں کا کہ جو اسلام کو صرف اپنے رزق و روزگار کے لیے استعمال کریں. They have no other options. پرٹیکولرلی اگر یہ شہزادوں میں سے کوئی آپ نے تو پورے عرب لنگوسٹک ایریا میں کوئی بندہ اس کے نہیں کہتا کہ تم نے عجیبہ مکانہ بات کی ہے. غیر یہ کہہ رہا ہے, غیر مسلم ایک بہت بڑا مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 80% قانون حدیث پہ قائم ہے, only 20% is based on the Quran.
واقعی وہ تو اصول ہے، ایکسپلینیشن تو جو بھی دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ کسی بھی پیٹرن آف تھاٹ. اب آپ دیکھیں کہ میں چھوٹی سی آپ کو آیات بتاتا ہوں کہ ہمارا کتنا فرق پڑے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جب یہ آیت اتری تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ ہم توبہ کا مطلب تو جانتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ متطہرین کا کام ہے. بذات خود اگر کسی لینگویج میں بھی یہ لفظ ہوتا تو اس کا ایکسٹریمٹی تک جانا، یعنی اتنی زیادہ صفائی، کون سی صفائی؟ دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، کیا چیز ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو ڈھیلے کے بعد آبدست لیتے ہیں اے لٹل مور کلین. اب دیکھیں اس میں تمام مسلمانوں کے لیے کتنی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے آبا علماء کا یہ وتیرہ نہیں رہا. انہی لوگوں کے ہاتھوں تو پتہ نا آپ کو امام بخاری نے اپنی وفات سے ایک ہفتہ قبل کتنی عاجزی سے دعا کی کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. ہر بادشاہ اپنی روایت کے مطابق مجھ سے فتاوے اور حدیث طلب کر رہا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا. اس بدیانتی سے قبل ہے اللہ مجھے زمین سے اٹھا لو. نے بھی کھیدائی پاکستان میں ٹو بی ویری فرینک کسی غیبت کے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی عالم اتنا ایکویٹ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کے بھی چالاک ویسٹرن نظریے کا جواب دے سکے. دے آر ویری کلیور. ایک ہوتا ہے نا جواب آتا بھی ہوگا تو وہ نہیں دے گا بیکاز آف انفیریورٹی. دیکھو میرے ساتھ بیٹھے تھے سیالکوٹ کی میں کیا نام تھا ساجد مرزا، علامہ ساجد مرزا دوست ہیں، بھائی ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے پانچی اٹھواتے ہوئے لوگوں کے؟ میرے اپنے اجلاس میں جو بڑا گرینڈ سیشن ہوتا ہے اس میں تھے. تو میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو اتنے سال ہوتے ہیں لوگوں کے پانچے اٹھوانے میں نہیں اٹھ سکے. ایک فیشن آیا ہوا ہے خواتین نے سارے پانچے اٹھا لے اور honestly سمجھتے میری ugly feet are big over. میں خواتین سے کہتا ہوں خدا کے لیے پاؤں تو دیکھ لیا کرو پانچا اٹھانے سے پہلے. اب مجھے پتا ہے ایک اس کو ہوا دے وَنَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بھائی ایک تو نفس ہے جو مستقل حالت میں آپ کو فریب دیتا ہے شیطان کا ساتھی. ایک ہوا ہے جو فیشن کی زد میں آتی ہے. ہمارے اتنے ایبسرڈ ہیں انفیریورٹی. بھائی ان کے پاس کیا ہے کہ میں ٹائی پہنے ہوئے نا لوگوں نے آپ مغربی لباس پہنے، میں پینٹ پہنے ہوئے کہتے ہیں مغربی لباس پہنے. میں نے کہا تم نے مغرب کو اتنا مہذب کب سے سمجھا ہے کہ وہ ٹائی پہن کے بناتے رہے. بدقسمتی سے منہ اور شاہ سواروں کی یہ رسم جگو گردن سے میں اپنا رومال لپیٹتے تھے اپنے اپنے محبوب لوگوں کے، اور وہ رومال جو لپیٹتے تھے وہ فائنلی اسپین میں جا کے، کیونکہ اسپین میں یہ واقعات وہ ٹائی بن گئے 750 برس کے اوپر. اور یہ جو پینٹ تھا یہ پرشین پاجامہ تھا جو آخر میں حضور کے سامنے لایا گیا. اور آپ نے دیکھ کے کہا کہ کیا خوب پردے کی چیز ہے. مگر کیونکہ ان کے آخری دن سے پہنا نہیں انہوں نے ان اپنے لباس پہنا. مگر یہ جو ان کلچرل انفیریورٹی سے کہاں اسلام بنتا ہے. I always think کہ جو خدا کے ساتھ ہے اس کے دماغ کو کون چھو سکتا ہے، اس سے اعلیٰ دماغ کون ہو سکتا ہے. کیا خدا نے ٹیچ کرنا بند کر دیے؟ میں واحد مذہب سمجھتا ہوں جو سٹارٹ ہی ہوتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھ. یہ مذہب روزے سے نہیں شروع ہوتا، نماز سے کہتا پڑھ. جب تو پڑھے گا تو مجھے پائے گا نا. اللہ کا اپنا ہے، جب تک آپ اس کو نو سمجھو گے، نہ انڈرسٹینڈ کرو گے، اس کی حکمتوں کا جائزہ نہیں. یوت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اب آپ کے دل میں اس کی یاد نہیں ہے، پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے،
آپ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے عوائز، خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے؟ اب مجھے بتائیں آپ اللہ کو اتنا دور لے جاؤ گے تو پھر نہ اللہ کی سمجھ آئے گی نہ اس کے رسول کی سمجھ. Every single human individual has to find his own God and within his own self. تو اتنا تعلق خیز بات نہیں. اگر آپ یہ دیکھو کہ ہمارے مسائل شہزادوں دیکھیں they are not seriously at all. ان کی پرائیورٹی نہیں ہے یہ. ان کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے، ورنہ ان کا ایک ملک بھی اس ٹوٹے پھوٹے ملک کی جو آج ہمارا حال ساتھ ہوتا تو ہم سائنسز میں سارے ملکوں سے آگے. اب بھی سو وہ بھی کہاں پاکستان اب بھی 3 پہلے ملکوں میں شامل ہے، ایٹمی ملکوں میں 7 میں نہیں ہے، پہلے 3 میں شامل ہے. کیا ہمارے پاس انجینئرس نہیں ہیں، دانشور نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ہر چیز ان کی روشنی سے لینی؟ جاؤ جا کے بلڈنگیں دیکھو، جو مرضی ان کے ساتھ کرو کھاؤ گے. صفائی ان کا ویلیو ہے، صفائی ان کی ویلیو ہے جس کی قیمت ہم اب غلامی سے دے رہے ہیں، انفیریورٹی سے دے رہے ہیں. کیا میرے رسول نے کہا نہیں صفائی نصف ایمان ہے؟ میں نے اپنے رسول کی نہیں سنی مگر ان کا میں قائل بار بار میں حوالہ دیتا ہوں کہ وہ کتنے صاف ہیں. بٹ I've seen وہ کتنے صاف. میں امریکہ میں ایک شہر میں ہاتھ دھونے گیا تھا تو اوپر اس کی تحریر اوپر دیکھی تو میں عجیب و غریب فیل ہوا کہ یہ کیا واجات کے اوپر لکھا ہوا not washing hand is illegal. اوپر لکھا ہوا تھا not washing hand is illegal. ان کو جبرن کہنا پڑتا ہے کہ اگر تم ہاتھ نہیں دھو گے. کوئی مسلمان ہے جو ٹوائلٹ سے آ کے ہاتھ نہ دھوئے؟ کچھ انہرنٹ کوالٹیز رہ گئی ہیں ہمارے پاس، مگر آپ مساجد کے سب سے گندے ٹوائلٹ پاؤ گے، یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے. کیا مساجد والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ We are only not following. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کو اس کا نہیں فالو کر رہے. مجھے کل پرسوں ایک انٹلیکچوئل کہتا ہے کہ سافٹ انڈیا کے بارے میں کہ یار تو پاگل ہے، اسلام سے بھی زیادہ کسی کی سافٹ امیج ہے. جنگ کے پہلے قانون محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. یہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی درخت کے چھاؤں کو نہیں کاٹنا، کسی فصل کھڑی کو نہیں تباہ کرنا. صاف امیج ہم دے رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہماری ریلیجس مس انٹرپریٹیشن اور گروہی تصورات مذہب نے اس کائناتی مذہب کو رسوا کیا. یہ حاجی طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. یہ سب سے پہلے تو ہم اپنا چیمبر کی اس کمیٹی کے شکر گزار ہیں. میں پروفیسر صاحب کے لیکچر باقاعدگی سے ایک عرصے سے سن رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا لیکچر میں نے مس کیا ہو. اس فکر کو سب سے پہلے ایک میرے سوال کے دو جز ہیں. ایک یہ کہ آپ نے تعداد صحابہ کی جو بیعت رضوان میں بتائی وہ 3000 یا اس کے لگ بھگ بتائی، جبکہ وہ 1400 تھے جو آئے تھے. اس کی تھوڑی سی آپ نے وضاحت فرما جو عمرے کے لیے آپ اصل میں کاؤنٹنگ ڈفرینٹ ہے. بعض تو 5000 تک کہتے ہیں، بعض 3000 تک. میں نے جو آخری ورژن ہے نا وہ جو میرا لاسٹ خیال تھا کہ 3000 ہوں گے. تھینک یو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوراً بعد جب فتح کا وقت ہے اس وقت 10,000 تھے اصحاب رسول تھے. تو اس پہ بیعت رضوان کے موقع پہ 3200 300 کی کاؤنٹنگ ہوئی. اب مجھے ایگزیکٹلی کیونکہ اس وقت میں تھا نہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ آج ویری فگر، بٹ جو ہمیں اس وقت کی روایات سے ملتا ہے 1400 تو نہیں مجھے پڑے مگر 3000 اور 5000 کے پڑے ہیں. شکریہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو یہ فکر ہے، جیسے یہ ڈاکٹر سرفراز صاحب کی تحریک بھی اب ان کی فوتی کے بعد مان پڑ گئی، اور ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بھی جو انٹرنیشنلی ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے.
تو جو آپ کی یہ فکر ہے خدا و رسول کی محبت، ریئلی اٹس اے ویری گریٹ آپ کی یہ ایفرٹس ہیں. ان کو گراس روٹ لیول پہ یا ہمارے پاکستان لیول پہ یا انٹرنیشنلی اس کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی کوئی پلان ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیں صاحب، میرا تو بالکل سادہ ہے. میرے نزدیک تو اسلام کے صرف دو بنیادیں ہیں. ایک تو اللہ کی عبادت لا شریک، ایک محمد رسول اللہ کی محبت لا شریک. میرے نزدیک دین ان سے ادھر ادھر کوئی شے نہیں ہے. یہ دو وہ بنیادیں ہیں جس میں اسلام کھڑا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی پروجیکشن، مطلب ایک بڑا مشہور قول ہے اور بڑا صحیح بھی ہے کہ nobody can bring a revolution or a change the time which is not come. اب آپ کے ملک میں زبردستی چینج کے ٹائم لانے کا نتیجہ دیکھے لگا تو چینج کے لیے اور ریولیوشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ خدا ہے، وہ اللہ کا وقت ہے، اللہ کا زمانہ اور آپ کی خواہش ایک ہو گئے، ایک وقت میں ہو گئے. مثلا دیکھیں آپ موسیٰ کہتے ہیں میں اکیلا کیا کروں گا، بڑی ظالم قوم ہے. خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. کل کو اگر کوئی مہدی آئے تم یہ کیا سے بھٹکو گی؟ اکیلے مہدی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مگر اگر آ گئے اور زمانہ بدل گیا اور اتنی بڑی چینجز آنے کی صفت کیا ہوگی کہ خدا ان کے ساتھ ہوگا. تو سب سے بڑی جو بنیادی خواہش انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ I should do accordingly to the God، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ خدا بھی میرے ساتھ. بار بار وہ جو کہتے ہیں نا ان اللہ معنا ولا تحزن ان اللہ معنا، مجھے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کہ مجھے کوئی کام، کوئی خوف، کوئی ڈر تو ہوگی نہیں کام کرے، نہ مجھے کسی دشمن سے کوئی استحضائی کا کوئی سبب بنے گا. تو اس کی سب سے ضروری بات اس وقت کو دیکھنا ہوتا ہے جس میں خدا کا کوئی فیصلہ اتر رہا. اور شاید اسی وجہ سے ہماری ساری موومنٹس فیل ہوتی ہے کہ ہم اپنے زور سے کام کریں، اشتہائے ذات سے. لیڈرشپ کے ایسے کانسیپٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں سنسیریٹی نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہیں بڑی اچھائیوں کا دعویٰ لے کر کے آتے ہیں، وہ ایک مزریبل فیلئر اس لیے بنتے ہیں کہ خدا کی تعریف ان کے ساتھ ہے. آئی ہوپ سو انشاءاللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ ہمارے پاس جب خبر ہے نا، تو اگر خبر کسی کی سچی ہے تو آپ کے رسول کی باقی سارے گسور، سارے اٹکل پٹکل، سارے خراس ہیں. اگر کسی کی خبر سچی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی، اور ہمیں وہ خبر دے گئے ہیں. دو بڑی خبریں جن کو مختصر ترین لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ میری امت دجال کے خلاف جنگ کرے گی اور اس پر غالب آئے گی. When is the end؟ لگا بات میں کہ جتنا مرضی بھی ہارنے والا دلیر ہونا، the winner is the winner. ہم ہزار مار کھائیں، جوتے کھائیں، یہ کھائیں، کبھی بم کھائیں، مگر اگر میرے پاس یہ موجود ہے نا، یہ بات اللہ کے رسول کی خبر ہے جو مستند